الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ ارشاد باری تعالی ہے واتقوا اور بچو ڈرو فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ ایسے وبال سے، ایسے عذاب سے، ایسے فتنے سے جو صرف خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ ان اللہ شدید العقاب اور خوب جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہر بندے کو ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف خاص لوگوں پر نہیں آتا جو صرف گناہ کرتے ہیں، اس کی لپیٹ میں پھر سب لوگ آ جاتے ہیں۔ اور اس کی لپیٹ میں سب کو لوگ کیوں آتے؟ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جب لوگ کثرت سے دین چھوڑ جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جو تھوڑے بہت دیندار ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ ان کا رونا گڑ گڑانا، اللہ سے دعا کرنا بھی پھر کام نہیں آتا۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ حق پر قائم ہوتے ہیں، جو حق بات کو سمجھتے ہیں، وہ حق کی تبلیغ کرتے رہیں اور برائی کے آگے بند باندھتے رہیں۔ اپنی استعداد، اپنی قوت کے مطابق وہ دین حق کے لیے کھڑے رہیں، ان کے پاؤں ڈگمگائیں نہ۔ لیکن جب وہ خاموشی اختیار کر دیں اور کہیں جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں کیا، ہم تو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہی حال اہل سبت کا ہوا تھا نا، جو ہفتے کے دن کا معاملہ تھا یہودیوں والا۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر سب اس عذاب کی لپیٹ میں آئے لوگ۔ پھر عذاب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں۔ یہی نہیں کہ جو آسمانوں سے پتھر برسیں تو یہی عذاب ہے۔ عذاب کی کئی دیکھیں، ہم بھی اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، حکمرانوں اور سیاستدانوں کو صرف اپنی سیاست اور کرسی کی پڑی ہوئی ہے، غریبوں کی کبھی کسی نے آواز بلند کی ہے؟
کل بھی ایک سکول میں 6 ٹیچر شہید کر دیے گئے صوبہ سرحد میں، اور بارڈر کے اوپر 7-8 نوجوان بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین یہ جو آزمائش ہے یہاں ہی ختم فرما دیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ورنہ حالات مزید بگڑنے والے ہیں۔ جب مسلمان اسلام سے دور ہو جاتا ہے، یار اس اسلام کی وجہ سے، اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے تو یہ دنیا قائم ہے، جب اللہ اللہ کرنے والے اور اسلام کو ماننے والے ہی خاموش ہو جائیں گے تو اللہ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو حق پر لوگ قائم ہیں وہ حق کی تبلیغ کرتے رہیں اور گناہوں کے آگے باندھتے رہیں، گناہوں کا راستہ روکتے رہیں۔ اپنی قوت اور استعداد کے مطابق اگر وہ بھی یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، وہ تو آئے گا، اور جب آئے گا سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے صرف گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، سب پر آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس کے معنی بھی یہی ہے، اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندے اولاد اور مال کی کثرت کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ فتنہ میں نے کہا کہ اس کے کئی اینگل سے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ تو فتنہ ہی تو ہے ہر لحاظ سے۔ اور ایک اس کا مفہوم علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ شادمانی اور جو اللہ نے انہیں مال وغیرہ دیا اس میں گم ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اقتدار اور کرسی اور مال اور اولاد کی کثرت میں مست ہو کر ظلم کرنے لگتے ہیں، تو پھر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک اور صالحین بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ہاں، جب برائی کی کثرت ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب برائی کی کثرت ہو جائے گی تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہم اس کا اگر بغور مطالعہ کریں نا اپنے موجودہ حالات کا، تو دیکھیں اخلاقی بے راہ روی، بے حیائی، بے ایمانی، ملاوٹ اور رشوت ستانی اور چور بازاری اور ڈاکہ زنی
ایک ایک برائی کو آپ جائزہ لیں، اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے اہل نظر بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت عذاب آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سخت آتا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بادشاہی، میری کرسی، میرا اقتدار، میری دولت، میری کثرت سے جو رعیت ہے یا اولاد جو ہے وہ مجھے اس عذاب سے بچا لے گی۔ کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو الگ سے ہے۔ سوچا تھا کہ مر جائیں گے تو سکون پائیں گے، مر کر بھی سکون نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ دنیا میں تو عذاب سے گزر ہی رہے ہیں، اگر مر کر بھی وہ عذاب نہ ٹلا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ امت جس کے سپرد اللہ نے دنیا کی رہنمائی اور دنیا کی امامت سپرد کی تھی، وہ امت خود ہی اس سے دور ہو گئی۔ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آخری امت کو دنیا کی امامت اور رہنمائی کا فریضہ سونپا ہے۔ اخرجت للناس والا مرتبہ دیا ہے کہ تم ساری انسانیت کے لیے ہو، اپنے لیے ہی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو کہ انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، انسانیت کے لیے ہو۔ کیا کام ہے یا اللہ؟ تأمرون بالمعروف، جو معروف چیزیں ہیں، جو نیکی کی چیزیں ہیں، جو بلائی کی چیزیں ہیں، ان کا حکم کرتے ہو۔ اس دنیا کو جنت نظیر بنانا تمہارا کام ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے اس آیت سے یہی سمجھ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کسی دوسرے کو میری سمجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں اس آیت سے یہی سمجھا ہوں۔ تو یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہے۔ اگر اس کام سے تم غفلت کرو گے تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، یہ بڑا حاجی ہے، اس کو بچا لو، باقیوں کو دے دو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا وہ سب پر پھر آئے گا، پھر نہیں دیکھ گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بہت شدید ہے وہ عقاب، بڑی شدید ہے وہ پکڑ، وہ عذاب، وہ سزا بڑی شدید ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.